ہے کہ مختصر وقت کے لیے اپنی معروضات مجمع کے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، یہ سڑکوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی تشریف رکھیں، مہربانی کر لیں، ہمارے ساتھ تعاون کر لیں، اللہ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ کسی کے لیے بھی یہ خوشی اور راحت کا ذریعہ نہیں ہے، خود آپ کے لیے بلا فائدہ تعب اور تھکاوٹ کا باعث ہے۔ سکون اور اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اللہ والوں کے جنازہ پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور یہ تب ممکن ہے کہ آپ حضرات جنازے کے آداب کی رعایت کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز اور قابل صد احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، طلباء مدارس دینیہ اور ملک کے دور دراز سے طالبین تصوف و سلوک اور حضرت محبوب العلماء والصلحاء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، اور میں ساتھ ہی کہتا ہوں دامت برکاتہم العالیہ، ان کے عقیدت مندوں، آج ایک بہت بڑا عظیم سانحہ، اس کے نتیجے میں ہم جامعہ مہد الفقیر جنگ میں سب حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کر کے ہم اپنے لیے سعادت مندی کا مقام حاصل کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص دین تھا۔ نقشبندی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے شرق اور غرب عالم میں بہت بڑی خدمت لی، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند تک، افریقہ تک، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اطراف اور جوانب پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ اللہ اللہ کی ضربیں لوگوں سے لگوائی، اور یہ سلسلہ آج ان کی وجہ سے الحمدللہ
یہ سارا میری مجلس وہ حضرت شیخ تھے، ہمارے اکابر کا عظیم سلسلہ نقشبندی سلسلہ، اس میں حضرت نے اپنے اکابر کا جو علم ان کو دیا گیا تھا اس کو ساری زندگی سنبھالے رکھا، اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچایا۔ آج مادیت کے دور میں دنیا پرستی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، حضرت کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی حالت بدل دیتے تھے۔ تو یہ مرد مومن اور مرد حقانی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا مرشد عالم پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا پیر سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس موتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور وہ آبگینہ اس کے جو کمالات ہیں وہ علماء اور مشائخ اور طلباء اور صلحاء اور عوام الناس اور خواص الناس سب ملاحظہ کر رہے ہیں۔ خطبات ہند میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی ہوئی تھی، اور شاید ہم فیصل آباد کے سفر میں تھے، اکوڑا کھٹک سے فیصل آباد تک سارے راستے میں انہوں نے خطبات ہند کا مطالعہ کیا۔ اس خطبات ہند پر حضرت نے میرا نام لکھا، ادھر میں آیا تھا 10-12 سال 15 سال پہلے، حضرت نے بڑی محبت شفقت اور توجہات سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے خطبات فقیر، انہوں نے اپنے لیے فقیر کا نام اور فقیر کا خطاب کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو فقیر جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یقیناً من تواضع للہ رفعہ اللہ، انہوں نے تواضع کی، اور فارسی میں کہتے ہیں کہ تواضع سے گردن فرازہ نکو گدا کر کنت ہوئی اور، کہ بڑے لوگ عاجزی اور تواضع کریں تو یہ ان سے تواضع اچھی لگتی ہے۔ تو بہرحال آج ایک بہت بڑا سانحہ ہے ان کے عقیدت مندوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اکوڑا کھٹک آیا تھا، تو میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی، ایک تو ظاہری الفاظ میں ایک چیز ہے، لیکن یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آنا اور ان سے استفادہ کرنا، آفتاب اور مہتاب وہ واصل بحق ہو گئے۔ ان کے لیے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور فخر کا یہ مقام ہے، حضرت نے بڑے اساتذہ سے اور اباقر علم و فن سے جذب فیض پایا تھا، لیکن دارالعلوم میں انہوں نے اس کا اظہار کر کے گویا کہ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اور ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم حقانیہ میں ہزاروں علماء
کی تربیت کرتے تھے اور باقاعدہ ہر سال آتے تھے، کئی کئی دن رہتے تھے. ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ربط اور تعلق وہ خاندانی طور پر، روحانی طور پر بنائے رکھا. تو حضرت کے ساتھ انتہائی گوناگو نسبتیں اور یہ سب ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ ہم خود حضرت کے اس عظیم غم میں شریک ہو. حضرت مولانا فرزند ارجمند نے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب زادہ صاحب سے ہم اس پر تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا سے جانا ہے ہر کسی نے. جو بھی آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے. ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے حضرت مولانا عبد القدوس نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، حضرت کے خلیفہ ارشد ہے. ان کے برادر مکرم بڑے صاحبزادہ حضرت مولانا عبد الرحیم نقشبندی رحمت اللہ علیہ وہ گزشتہ روز انتقال کر گئے اور ان کا جسد اطہر بھی یہاں لایا گیا جنگ میں. تو گویا کہ جنگ میں یہ عظیم خزانے یہ دفن ہو رہے ہیں یا دفن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان خزانوں سے اسی طرح یہ فیض جاری اور ساری رکھے. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ حضرت کے بعد یہ گلشن اسی طرح عالم کے کونے کونے تک پہنچ گئے. مسکن پور شریف کی خانقاہ اور وہ علمی مرکز اور روحانیت کا محور، اب سب حضرات اس سے واقف ہیں. مسکن پور شریف کی خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا محمد شاہ صاحب مسکن پوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آئندہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری سرپرستی اسی طرح فرماتے رہیں گے. وہ انشاءاللہ ابھی اپنے خیالات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قام القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون كما تموتون وتموتون كما تحيون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عالم اسلام کی عظیم روحانی اور ملتا ہے تو ان کی خدمات کے سلسلے میں ملتا ہے. خواجہ بہار الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو، معین الدین چشتی اور میری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو. شیخ خاصہ سے تعلق تھا. 1970 سے تعلق ہے. خانقاہ کی وجہ، مسکین پور کی وجہ سے جتنی میں جانتا ہوں حضور کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں نے جوانی شباب شادی سے پہلے تعلیم جب حاصل کر رہے تھے یونیورسٹی میں، تب سے میرا تعلق حضور کے ساتھ سینے میں رب کی محبت راسخ ہو چکی تھی. ابھی میں صاحبزادہ صاحب سے تعریف کر رہا تھا کہ انہیں عجیب نقطے کی بات رکھا. انہیں ٹرانسپلانٹ کا پورا فیصلہ تھا کہ گردے کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے، لیکن حضرت کا نہیں ہو سکا اور دنیا سے چلے گئے. تو ذکر کے ساتھ جو اعضاء مانوس کے خالوں سے
تو رب نے دوسرے کا گردہ ان کے بدن میں لانے کا داخل کرنے کا حکم ہی نہیں دیا کہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ یہ اتنی دل کو خوشی ہوئی کہ یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کا یہ ہوگا، لیکن رب نے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا، یہی بیٹھے ان تک یہی تھا، انہیں فرمایا نہیں، میں اپنے ہی نہیں آزا کے ساتھ میں رب کے بعد جانا چاہتا ہوں جنہوں نے رات دن اللہ کی ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کو خراج تحسین کن الفاظ میں پیش کریں۔ یہ خراج تحسین ہی ہے جو لاکھوں لوگ پاکستان کے بلکہ دنیا جہان کے اس موسم کے اندر دھند کے اور خطرات میں حضرت کے اس پہ جنازہ، یہی وہ جنازہ ہے جو پڑھ کے یہاں سے بعد میں نکلے گا تو رب گناہ پہلے معاف کر دیں گے۔ یہ قسمت والوں کو جنازہ نصیب ہوتا ہے ایسی ہستیوں کا جو ان کے جنازے میں چل پڑے تو قدم قدم پہ نیکیاں اور برکتیں رب عطا فرماتے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ چراغ بجھا نہیں ہے، یہ تصور غلط ہوتا ہے کہ چراغ بجھ گیا، نہیں بجھا، حضرت نے چراغ روشن کی ہے، بجھنے کے لیے نہیں کیا۔ یہ ادارہ سامنے آ کے ٹھہرا ہے، یہ بجھنے والا نہیں ہے، یہ معہد الفقیر بجھنے والا ادارہ نہیں ہے۔ حضرت کے یہ خلفاء، حضرت کی یہ محنت اور یہ جماعت جو اخلاص سے حضرت نے بنائی ہے، حضرت کے صاحبزادے اور ان کے جانشین، انشاءاللہ یہ ایک چراغ نہیں ہے، اس کے ذریعے حضرت نے ہزاروں چراغ روشن کیے ہیں۔ کوئی مشرق میں جلے گا، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، اور ان چراغوں کی روشنی آپ کو اور ان کی خوشبو آپ کو دنیا کے کونے کونے میں نظر آئے گی۔ میں نے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں حضرت کا فیض دیکھا ہے، میں بعد میں پہنچا، حضرت وہاں پہلے ہو چکے تھے۔ بعد میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، مجھے یاد ہے حضرت نے مسکین پر شریف کے اجتماع میں فرمایا تھا کہ میں دنیا کے ایسے ملک میں بھی پہنچا ہوں جس سے آگے جہان نہیں تھا، میں نے وہاں پہ پاؤں پانی میں رکھا، میں نے کہا مولا تیری دھرتی ختم ہو گئی ہے، نہ ہوتی تو میں آگے چلا جاتا۔ صحابہ اور بات تھی، یہ ان کی اللہ نے ان کو رتبہ مقام دیا تھا، یہ صدی کے مجدد تھے۔ عظیم جو بھی القاب تصوف کے اندر ہمارے ملتے ہیں، اگر سارے بھی جمع کرو تو پھر بھی زیادہ نکل جائے گا۔ یہ شخصیت جامع شخصیت تھے، آپ کو اللہ نے جو کمایا۔ ابھی بھی آخری حضرت کا جو اسی خانقاہ کے اندر درس بخاری ہوا، ہسپتال کے کمرے سے شیخ رحیم صاحب نے کہا مجھے بتایا یہ عمل ہے تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، جس یہ چیز سے تمہیں الفت ہوگی، رغبت ہوگی، اور جس عمل سے تمہیں زندگی وابستہ رکھی ہوگی، موت کے ٹائم تمہیں وہی نصیب ہوگی، اور جس عمل میں موت آئے گی قیامت کے نصیب عمل سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، مطلب سب نے جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ حضرت اسی فکر میں ان کے روح مجھے بتایا کہ جب میری شوگر کے اندر تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کی شوگر ڈاؤن نہیں ہو رہی، آپ کا لگلگا بالکل ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ مالی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور شادی کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری بیوی میرے سے بیت بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اور کیا پریشانی ہے جو سوئی کی طرح آپ کے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے؟ فرمایا وہ وقوف قلبی ہے جو میرے سوئی کی طرح اٹکا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اس وقوف قلبی کو نکالو، انہوں نے کہا یہ نہیں نکلے گا، اسی پہ تو میں نے زندگی گزاری ہے ساری، جو آج وہ لے کے اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا پھر شوگر آپ کی ختم نہیں ہو سکتی، اس چیز کو نکالو، وقوف قلبی، رب کا دھیان، رب کا تصور جو ان کے سینے میں تھا، آج ان کے سینے میں اللہ کے بعد یا نفس مطمئن۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا وہ دنیا میں موجود تھے، اتنی مطمئن چہرہ ہم نے نہیں دیکھا جو ہم نے رات دیکھا ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کی منازل کو آسان فرمائیں۔ آگے جا رہی ہیں انشاءاللہ، یقیناً ہم سب کا جا کے اگلے لوگوں کو سلام پیش کریں گے اور ہماری اللہ کے شادی کو قبول و مقبول فرمائیں۔ میرے شیخ کے لقب کو، کیونکہ میرے سارے گھرانے حضرت سے بیعت ہے، میں نے کئی مرتبہ اظہار کیا حضرت مجھے بیعت کر لے، مجھے بیعت کر لے، مجھے بیعت نہیں کیا، لیکن جب بھی توبہ کے کلمات پڑھائے میں نے توبہ کی نیت بھی کی اور بیعت کی نیت بھی کی، تاکہ حضرت کے ہاتھ کا مجھے بھی نسبت ملی رہے۔
حضرت کا انشاءاللہ تعالی جب تک دنیا میں نام رہے گا حضرت کا انشاءاللہ یہ پیغام کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب خوش ہے۔ اللہ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں، پیچھے والوں کے لیے پھر سننے میں اور دیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اللہ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ محمد صاحب اسلام آباد سے وہ مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ محبوب العلماء والصلحاء سلسلہ نقشبندیہ کے نیر تاباں حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہم سے جدا ہو گئے۔ یہاں آنے والا ہر شخص صاحبزادہ صاحب سمیت حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب سمیت جتنے احباب ہیں، ان کے متعلقین، مجازین، ان کے شاگرد، ان کے حلقہ احباب، ان سمیت ہر شخص اس کیفیت میں ہے کہ ہر شخص اس قابل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تعزیت کی جائے۔ میں نے حضرت کی جتنی کتابیں پڑھی، جتنے بیانات سنے، ان میں مجھے ایک چیز چنی ہوئی نظر آئی، اور وہ چیز یہ نظر آئی، ایک تو حضرت ہمارے مسلک اور دوسرا ان کی ہر گفتگو اور تکلم میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر بڑی کثرت سے ملتا تھا۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں جن شخصیات کو ماڈل، نمونہ اور نقشہ بنا کر پیش کیا، وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کل 22 جمادی الثانی تھا، اور 22 جمادی الثانی کے اس دن میں سلسلہ نقشبندیہ کے نیر تاباں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب 22 جمادی الثانی ہی کو اپنے سلسلے کے بانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے یہ جنازہ ہم حضرت کے لیے نہیں اپنے مفاد میں آئے ہیں، اور اس یقین سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے کہ آج حضرت کے جنازے کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ مگر میں آخری گزارش، ابھی یہاں دھند کا راج ہے، سینکڑوں گاڑیاں موٹر وے پر، جی ٹی روڈ پر، اور نہ جانے کن تکلیف میں ہیں۔ اگر یہ دھند نہ ہوتی تو یہ مجمع شاید سمایا نہ جا سکتا۔ میں آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں جتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، ابھی بھی قافلے آ رہے ہیں کہ جائیں حضرت کے مجازین، حضرت کے خلفاء سمیت تمام متعلقین کہ حضرت کا جو سبق جس کو جہاں پہنچا ہے، اس نیت سے واپس جائیں گے کہ ہم اس سبق پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جس ادارے میں حضرت کا جتنا فیض پہنچا، جس جماعت میں حضرت کا جتنا فیض رہا، ملالیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ میں اندھا حنفی ہوں، اندھا نقشبندی ہوں، اور اندھا دیوبندی ہوں، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں قسم کھاؤں تو اپنے نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اہتمام سے شرکت فرمایا کرتے تھے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس جو چناب نگر میں منعقد ہوتی تھی، اہتمام سے تشریف لے جاتے تھے۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود، ضعف کے باوجود طویل بیانات ارشاد فرمایا کرتے تھے، گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ چنانچہ ہمارے پاس اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ وہ انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین۔ میرے بھائیو، آج
آپ ہم سب حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے اس عمل کے اندر اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ شامل ہیں۔ مختلف حضرات علماء کرام حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق ان کو خراج تحسین پیش سے مختلف عنوانات پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایک شہادت مجھ مسکین کے پاس بھی ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر اس کا اظہار کیے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ کوئٹہ میں ایک صاحب نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک مضمون لکھا جس کا تقاضا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لائیں تو اس مضمون کا جواب ہو جائے گا۔ پہلے ہر سال روٹین کے مطابق پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شیخ وہ ان کے ساتھ بھی تشریف لاتے تھے۔ بعد میں حضرت کے وصال کے بعد ہم مجلس کی طرف سے دعوت نامہ بھیج دیتے، وقت فارغ نہ ہوتا تو حضرت کی طرف سے دعائیہ کلمات اور معذرت آ جاتی، لیکن اس ضرورت کو سامنے رکھ کر مجلس کے حضرات نے مجھ مسکین کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ حضرت پیر صاحب کے پاس جھانک جائیں اور حضرت سے درخواست کریں کہ وہ اس سال کانفرنس میں شریک ہوں۔ میرے بھائیوں، چنانچہ حاضری ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وقت اپنے خانقاہی جلسے کے سلسلے میں ایک اجتماع غالباً حاصل کر کے مقرر کر رکھا تھا تو اسے پس و پیش کیا اور وعدہ کیا کہ کانفرنس پر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں 2 دفعہ مینار پاکستان میں، اس کے بعد کراچی کے بہت سارے جلسے اور چناب نگر کی ختم نبوت کانفرنس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ شرکت ہوتی، اور ان کی شرکت کا میں جو گواہی دینے لگا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ زندگی میں کبھی کسی کانفرنس سے متعلق حضرت کو ہم نے دعوت دی ہو اور حضرت نے عذر کیا ہو، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ جب بھی دعوت دیتے تھے، تشریف لاتے تھے۔ آپ کا اس وقت تشریف لے جانا وہ آپ ہم سب کا مجلس ختم نبوت کا آپ حضرات کے سمیت یہ برابر کا صدمہ ہے۔ حق تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پر اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش نازل، قبر مبارک کو اپنی رحمتوں سے شرابور فرمائیں، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل کی نعمت سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کی پردہ غیب سے کفالت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ بارہا میں نے گزارش کی ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، اللہ کے لیے آپ تشریف رکھیں۔ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب کا MPA اس وقت ہم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ کہ حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب سے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے تو ایک میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ حضرت اٹھ کر دیکھیے نا، آپ کے متعلقین شرق و غرب سے تشریف لائے ہیں۔ پہلے آپ انہیں دعا دے کر روانہ کیا کرتے تھے، آج یہ آپ کو دعا دے کر روانہ کرنے آئے ہیں۔ ہر آنکھ چاہتی ہے کہ وہ حضرت کو ایسا دیکھ لے
کہ اس وقت دنیا میں اس کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ وہ اپنے شیخ کی زیارت کرے۔ الفاظ میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ کی جدائی کا صدمہ اور شہدائے ناموس صحابہ کے قائدین کے صدمات ہم نے برداشت کیے، لیکن جب بھی کبھی ٹھوکر لگی، آخری بات وہی عرض کرتا ہوں، علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا بھائی بات یہ ہے، کام اللہ کا ہے اور اللہ وہ ہے جسے موت نہیں آتی، اللہ حی القیوم ہے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، اور 22 جمادی الثانی کو سلسلہ نقشبند کے روشن چراغ حضرت پیر عبد الرحیم۔ بات یہ ہے کہ حضرت کا جو اعتماد حضرت شیخ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور و صفات ان میں رکھی ہیں کہ انشاءاللہ حضرت کے بعد یہ گلشن حضرات کی شب و روز کی محنت کے ساتھ اسی طرح جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد سفر کرنا چاہتے تھے، لیکن موسم کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکے۔ ہمارا اس خانقاہ سے جو تعلق تھا، حضرت کے خاندان سے جو تعلق تھا، وہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے رہنما حضرت حافظ نصیر احمد حرار صاحب حفظہم اللہ تشریف لاتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم۔ صدمے کا ماحول ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، اور ایمان والوں کے دل غم اور درد سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان ہی کے نہیں، عالم اسلام کے عظیم دینی رہنما آج اس دنیا سے رخت سفر مان چکے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک معیار ہے۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف کے بارے میں جو تاریخی روایات میں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، علم و عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، استقامت اور محنت کے اعتبار سے، وہ جس عالی مقام پر فائز تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی اسی سے عبارت ہے۔ اور اکابرین نے دین کا خلاصہ جن 3 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ شریعت، طریقت اور سیاست، اگر ہم حضرت رہتے ہیں تو پوری زندگی اتباع شریعت اور اتباع سنت میں گزری اور اس کی تعلیم دیتے رہے، پوری زندگی طریقت کے سلسلوں کو چلاتے رہے، اور ان کا فیض انسانیت میں پھیلا اور پورے جہاں میں پھیلا۔ سیاست کے اعتبار سے دیکھیں تو عملی طور پر وہ سیاست کے میدان کے شخص نہیں تھے، لیکن دینی سیاست میں کردار ادا کرنے والوں اور دینی سیاست کے محاذ پر کام کرنے والوں کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی محبت اور ان کی شفقت وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمام دینی ادارے، دینی جماعتیں، دینی شخصیات اور دینی عنوانات پر قائم کام کرنے والے لوگ آج سب ہی تعزیت کے مستحق ہیں، اور مجھے آج اس عظیم اجتماع میں وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے کہ جب جمعیت علماء اسلام کے 7 سالہ اجتماع کے موقع پر حضرت اقدس نے خطاب فرمایا، اور اس وقت ایک عظیم کیفیت پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے
اپنے مخصوص خطاب کے اختتام پر اپنی جیب سے جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا نکالا اور لہرایا اور اس جھنڈے کے فضائل کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، اسی طرح دیگر اداروں اور تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق آج ہم سب اپنے آپ کو تعزیت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت کی اولاد، حضرت کے خلفاء اور متعلقین، ان کا اور ہمارے اکابر کا جو تعلق و محبت تھا انشاءاللہ وہ آئندہ بھی رہے گا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو روشن نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں ہم اس پر کاربند رہیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے جہاں ملا ہے وہ اس جہاں سے کئی گنا بہتر ہے، تو ہم انہی کلمات پر کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہاں کی زندگی بھی معیاری تھی، اعلیٰ تھی، بے مثال تھی، شاندار تھی، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس جہاں سے کئی گنا اعلیٰ جہاں ان کو عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یقیناً جگہ تنگ نظر آ رہی ہے، جگہ تنگ نہیں ہے، حضرات محبین کا اجتماع بہت بڑا ہے، یہ وسیع عریض پارک اور یہ گراؤنڈ ہمیں تنگ نظر آ رہا ہے اس وقت۔ احباب سے گزارش ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہیں تشریف رکھے۔ ہمارا وہ جو شمال کی جانب دارالاقامہ ہے، 4 منزلہ 5 منزلہ بڑی عمارت ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں اگر وہاں پہ جگہ خالی ہے تو احباب سے گزارش ہے کہ دارالاقامہ میں پہنچ جائے۔ تہ خانے میں سب سے اوپر والی منزل پہ درمیان میں کمرے ہیں، ہال ہیں، وہیں پہ آپ حضرات جا کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری وسیع و عریض اور کشادہ مسجد، وہاں پہ آپ حضرات موجود ہوں گے پہلے سے لوگ، لیکن اگر جگہ موجود ہے تو وہاں تشریف لے جائیں، گیدریاں ہیں، ہال ہے، صحن ہے، وہیں پہ آپ حضرات جنازے کے لیے تشریف لے جائیں۔ اور ادھر جنوب کی جانب کھلی جگہ ہے، اور اگر جگہ ختم ہو گئی ہے پھر پیچھے وہ جو زرعی زمین ہے وہاں فصل کاشت ہو چکی ہے، لیکن وہاں آپ تشریف لے جائیں، وہیں پہ آپ جا کے جنازے کے لیے صفیں کھڑی کر دیں، اور آپ حضرات سکون اطمینان سے تشریف رکھیں۔ ہماری چاہت ہے کہ ہم آپ کو مزید زیادہ دیر انتظار نہ کروائیں، لیکن چونکہ ایک طرف تو موسم کی وجہ سے موٹر وے پہ بہت سارے حضرات پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے حضرات ابھی نہیں پہنچے، بار بار وہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، فون کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لیں۔ کوئی کراچی سے چلا ہوا ہے، کوئی بلتستان سے چلا ہوا ہے، کوئی کوئٹہ سے چلا ہوا ہے، تو دور دراز کے علاقوں سے لوگ ابھی پہنچنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ حضرات کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور آپ سکون اطمینان کا مظاہرہ کریں۔ کچھ حضرات اکابر ہیں، ان کے بیانات بھی کروانے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سندھ کے جو مرکزی رہنما ہیں حضرت مولانا ناصر محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مجمع کے سامنے اپنی معروضات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فابقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت العالم موت العالم، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ تو اعصاب اجازت دے رہے ہیں اور نہ ہی زبان ساتھ دے رہی ہے، جہاں سے راہ نجات اور راہ ہدایت پاتے تھے، آج ان کے جنازے میں اپنی مغفرت کی تمنا لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ میرے شہید والد
شہید مسجد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمہ اللہ کے وصال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے سروں سے صرف کراچی نہیں، اندرون سندھ اور لاڑکانہ ہر ایک جگہ پر حضرت جی کا جو فیض تھا، آج ہر ایک ساتھی نہ صرف غمگین ہے بلکہ اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت نہ صرف حضرت کے درجات کو بلند فرمائیں بلکہ ان کے تمام مریدین اور متعلقین کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج اس غم کی گھڑی میں جمعیت علماء اسلام کا ہر ایک کارکن، ہر ایک عہدیدار اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے تمام متعلقین سے اس غم کے گھڑی میں اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور صرف اظہار تعزیت نہیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح حضرت نے ہمارے قائد کی اور سرپرستی فرمائی، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا ہر ایک کارکن حضرت کے پورے خانوادے اور پوری جماعت کے ساتھ انشاءاللہ طاقت اور بازو اور ان کے لیے ایک بھائی کی حیثیت سے انشاءاللہ کھڑا رہے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں حضرت کے اس گھرانے کے ساتھ، اس خانقاہ کے ساتھ جڑنے کی اور حضرت کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب۔ سب تعزیت کے مستحق ہیں، اور ہم آج یہاں اس غم کے گھڑی میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر مدرسے کی چار دیواری کے اندر جگہ بھر گئی ہے اور یقیناً بھر گئی ہوگی، تو مدرسے کی چار دیواری کے ساتھ جو بائی پاس روڈ ہے وہاں پہ بھی ہم نے صفوں کے نشانات قائم کیے ہیں، ساتھی وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آواز ہر جگہ تک پہنچ رہی ہے، بس اتنا کر لیں کہ یہاں پہ امام سے آگے کھڑے نہ ہوں، وہاں جو ساتھی موجود ہیں وہ سیکورٹی والے ہیں، دوسری خدمت کی جماعت ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ساتھیوں کو سمجھائیں کہ امام سے آگے کھڑے نہ ہوں بلکہ پیچھے کی جانب دور تک وہ بائی پاس سڑک پہ آپ حضرات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد سے جو مشرقی جانب ہماری سڑکیں ہیں چار دیواری کے ساتھ ساتھ، ان سڑکوں پہ آپ حضرات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ابھی سے آپ کو صفوں میں بیٹھا کریں تاکہ پھر بعد میں صفیں قائم کرنے میں آپ کے لیے دشواری نہ ہو۔ تشریف لاتے ہیں معروف مذہبی اسکالر اور محقق عالم حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب، مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گفتگو کی نیت سے حاضر نہیں ہوا، حضرت مولانا حبیب اللہ کے نبی کریم کی خیرات فرمائے، ان کے حکم پر میں آپ کی خدمت میں دو چار کلمات کر رہا ہوں۔ میں خود اس وقت اپنے آپ کو آپ ہی کی طرح تعزیت ہوں۔ ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نور اللہ مرکزہ کے بعد میرے اوپر خصوصاً حضرت پیر صاحب کا والد والا شفقت والا تعلق تھا۔ آج میں اپنے سر سے وہ شفقت والا تعلق اٹھتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ اسی تکلیف اور اسی غم اور کرب میں آپ سے دو چار باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے معزز دوستو، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن جنازوں میں شرکت کر کے بندہ اپنی مغفرت کا سامان بنا لیتا ہے۔ ہم حضرت کی مغفرت تو یقیناً ہے اس کے جنازے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بخشش کے سامان کے لیے حاضر ہے۔ ائمہ اربع میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں شہداء کا جنازہ نہیں ہے، وہ بخشائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو جنازے کے قائل ہیں، تو ان دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی ہے کرنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں اس نیت سے اس جنازے میں حاضر خدمت ہوں۔ حضرت کے لیے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ مجھے ایک عربی زبان کا شعر یاد آ رہا ہے کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ رب کریم پہ یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تمام جہان کی اچھی صفات کو کسی ایک شخصیت میں جمع کر دے۔ ہمارے حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یقیناً ایسی ہی ترتیب تھی۔ رب کریم نے ان کو تمام صفات کاملہ سے نوازا تھا،
جو ایک شخصیت میں ہونی چاہیے اور نبی پاک کے وارث میں چاہیے، مطلوب ہو، وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود تھیں۔ حضرت کا تصوف کا سلسلہ ہو، خانقاہی میدان ہو، تدریسی میدان ہو، خطابت ہو، تصنیف ہو، امامت ہو، یا دین اسلام کا تحفظ کا شعبہ سیاست ہو، ان سب میں حضرت کا کام موجود تھا۔ حضرت یہ گواہ ہے کہ حضرت نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے الیکشن کے جلسوں میں شرکت فرمائی ہے۔ حضرت نے گلی گلی ان کے لیے آواز لگائی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ گفتگو فرمائی ہے۔ مجھے ڈیرہ اسماعیل خان میں حق نواز پارک کی حضرت کی گفتگو یاد ہے۔ ہمارے بھائی کفیل تشریف فرما ہے، ان کے یہاں حضرت کی آمد اور سیاست اسلامیہ کے دلائل پر یہ ساری باتیں میرے سامنے ہیں۔ رب کریم حضرت کو کروٹ کرنے سے میں صبر جمیل کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اپنا قدم بقدم شانہ بشانہ ٹھہرنے کا یقین دلاتا ہوں۔ رب کریم ہمیں حضرت کا فیض عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔